بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ المتقین اما بعد۔ سورہ فاتحہ سورۃ الحمد کی تفسیر و تشریح کے متعلق کچھ نہ کچھ عرض کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کا ایک اور پروگرام لے کر آپ کے ساتھ ایک نشست میں حاضر ہے۔ قرآن مجید بنیادی طور کے اوپر کیونکہ ہدایت کی کتاب ہے، لہٰذا ہمیں سورہ فاتحہ یعنی سورۃ الحمد یا اور کوئی بھی سورہ ہو تو اسے ہم نے اسی طرح سے ہمیں دیکھنا ہے کہ اس سے ہمیں ہدایت کیا مل رہی ہے۔ اب جب ہم اس نقطۂ نظر سے سورہ فاتحہ کو دوبارہ دیکھتے ہیں تو آج ہم اسے ایک اور زاویہ نظر سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ اس دور میں ہم جب زندہ رہ رہے ہیں تو ہم یوں کرتے ہیں کہ جو اس وقت لوگوں کی حالت ہے ہم اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، اور جب ہم اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو گمراہ اس لحاظ سے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس راہ پہ جانا ہے اور راستہ کون سا ہے، زندگی کے لیے ہمیں کیا ایسا راستہ استعمال کرنا چاہیے، چوز کرنا چاہیے کہ جو خود میرے لیے، متعلقین کے لیے اور معاشرے کے لیے بہتر ہو۔ بس وہ ایک ذہن میں ایک پرسیپشن لے کر اور جی رہے ہیں، ان کا ایم اس طرح سے کچھ نہیں ہوتا۔ ضال کے معنی عربی زبان میں ایسے گمراہ کے بھی ہوتے ہیں کہ جو ایک گھوم رہا ہو ادھر ادھر اور اس کو پتہ نہ ہو کہ اس کی منزل کیا ہے اور اس کو جانا کہاں ہے اور کس راستے سے جانا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اسی صورت سے آپ کو وہ گروہ ملے گا کہ جس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل کوئی نہ کوئی آفت آ رہی ہے، وہ شعور سے آ رہی لوگ ہیں، وہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی کسی بہت اچھے راستے کے اوپر گامزن ہیں، یا یہ ہے کہ انہوں نے جو آئیڈیالوجی اپنائی ہے، جو بھی انہوں نے بنایا ہے وہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، اور انہیں اس کے نتائج کا پیشگی علم نہیں ہوتا۔ مثال دے دیں، جیسے آئیڈیالوجی کے اعتبار سے کمیونزم تھا۔ کمیونزم 1917 میں دنیا پہ ڈومیننٹ کرنا شروع کیا، بہت سارے علاقے جو تھے انہوں نے وہاں کمیونسٹ حکومتیں قائم ہو گئی، لیکن آپ دیکھیں کہ 70 سال کے اندر اندر وہ سب کولیپس کر گیا، کیونکہ وہ آئیڈیالوجی ان نیچرل تھی کہ دنیا کے سب انسان جو ہیں ان کو برابر کر دیا جائے، اپرچونیٹیز میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایفرٹس میں بھی اور پھر اجرت میں بھی۔ تو یہ ایک ان نیچرل آئیڈیالوجی تھی، فینومینا تھا، چنانچہ یہ آگے چل کے فیل ہو گیا، لیکن لوگ اس پہ چل رہے تھے، چلتے رہے، اور آج بھی بہت سارے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ جو اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ اس طرح سے ہم جب دنیا کو دیکھتے ہیں کہ ہم ایسی دنیا میں ہیں اور ایک کیاس کا عالم دیکھتے ہیں تو خود بخود ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ کاش ہمیں صحیح راستہ پتہ ہوتا، کاش ہمیں صحیح راستہ پتہ ہوتا تو ہم اس طرح بھٹکنے کے بجائے اس صحیح راستے کے اوپر چلتے۔ تو ہم پھر جب اس صحیح راستے کے اوپر چلنے کے لیے دیکھتے ہیں اور تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو پھر ہمیں وہ قومیں اور وہ لوگ نظر آتے ہیں کہ جو علمی طور پر، فکری طور کے اوپر اور اخلاقی طور کے اوپر اپنے کردار کے لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے کے بھی تھے، یا دوسروں سے بہتر
ان کا رہن سہن تھا، دوسروں سے بہتر زندگیاں وہ گزاری انہوں نے، اور دنیا کو کچھ دے کر گئے، کنٹریبیوٹ کر کے گئے معاشرے کو. تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں پتہ کریں، ان کے بارے میں جانیں کہ انہوں نے کیسے اور کس آئیڈیالوجی کی طرف کے تحت زندگیاں گزاری اور لوگوں کو کس طرف لگایا. اس کی پھر ہم دعا بھی کرتے ہیں، تمنا بھی کرتے ہیں. اب اگر اتنے حصے پہ غور کریں جو ہم نے آپ سے عرض کیا، تو یہ بنیادی طور کے اوپر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی سورہ الحمد کی ایک تو قوس نزولی ہے کہ اوپر سے چلا آ رہا ہے، اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی سے مدد چاہتے ہیں، اور پھر ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور ایک یہ گویا انا للہ کی منزل ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی منزل یہ ہے کہ ہم اپنے حالات سے شروع کریں اور ہم دیکھیں کہ یہ ہمیں حالات جو ہیں ان کا تجزیہ اور وہ سب ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے. تو جب ہم حالات کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس میں اپنے کو رکھ کے دیکھتے ہیں تو ہمارے ضمیر سے، ہمارے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ کوئی نہ کوئی صحیح راہ ہوگی جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور وہ صحیح راہ کون بتائے گا؟ وہ صحیح راہ کیسے ہمیں ملے گی؟ تو ہم ان تین گروہوں کا تجزیہ کرتے ہیں. ہم ان تین گروہوں کا تجزیہ کرتے ہیں کہ ضالین کون سے لوگ ہیں، مغضوبین علیہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا وہ کون سے لوگ ہیں، جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا انعمت علیہم وہ کون سے گروہ ہیں. یقیناً جن پہ انعام ہوا، جو انعام یافتہ تھے، وہ آئیڈیالوجی بہتر تھی دونوں سے اور وہ سب سے اچھی تھی. لہٰذا ہم اہدنا الصراط المستقیم کی طرف جاتے ہیں. اور جب ہم اہدنا الصراط المستقیم تک جاتے ہیں تو پھر اب ہمیں یہ کہ جاننے کے بعد ہمیں بنیادی طور کے اوپر اس کے اوپر عمل بھی تو کرنا ہے. یہ صرف جاننے سے کام چل جائے گا، جاننے سے صرف کام نہیں چلا کرتا جب تک کہ وہ پریکٹیکلی آپ کی لائف میں ٹرانسلیٹ نہ ہو، پریکٹیکلی انسان کی لائف میں اس کا اثر نہ آئے. تو اب جب ہم اس پہ پہنچ جاتے ہیں تو مجبوراً فطرت ہمیں مجبور کرتی ہے، ہماری عقل ہمیں مجبور کرتی ہے، وزڈم ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم کہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ راستہ جو ہے اس پہ ہم تیری بتائی ہوئی راہ پہ. نعبدو کے معنی جیسے ہم نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ اطاعت کرنے کے ہیں، جیسے کہ شیطان کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے کہ اللہ نعبدو الا ایاہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اور پھر شیطان کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اس راہ کو ہم نے جانا اپنی فطرت کے سے، اور یہ جانا کہ یہ راہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. کوئی انسان اپنے مفاد میں راہ دکھاتا ہے، اپنے مفاد کے مطابق بات کرتا ہے، وہ دوسروں کو بلا وجہ صحیح راہ نہیں دکھاتا یا ترقی کی راہ نہیں دکھاتا. یہ انسان کی ایک فطرت کا ایک جز ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا. اور جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیری اطاعت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں. اچھا، اب اس کی عبادت کر کے اور اس کی مدد چاہ کے اس طرح سے زندگی بسر کرنے کے بعد ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ اس دنیا میں جو اس کے اثرات مرتب ہوں گے وہ تو ہوں گے، لیکن کیا اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا اور وہ بھی ہمیں کوئی انعام دے گا آخر میں؟ کیونکہ انعمت علیہم الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر تیرا انعام ہوا.
تو انعام کی دو کیفیات ہیں، ایک اس دنیا میں اور ایک اس آخرت میں، کہ جہاں انسان قانون کی گرفت سے بچ جاتا ہے، اس نے چوری کی اس طرح سے کی کہ لوگوں کو پتہ نہ لگے، اس کا ایویڈنس موجود نہ ہو، اس نے بدکاری کی کہیں زبردستی چھپ کے کسی سے یا مرضی سے رضا سے، کہ اس کا کسی کو پتہ نہ لگے، اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوتا، کوئی وہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تمام مظالم اور یہ تمام ٹرانسگریشن جو ہے، یہ تمام تجاوزات جو ہیں اللہ کی راہ سے بڑھنے کے، ان سب کا ایک دن فیصلہ ہونا ہے، اور برائی کا بدلہ بھی ملے گا اور اچھائی کا بدلہ بھی ملے گا۔ تو پھر ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ایک ایسا دن، ایک ایسا پیریڈ، ایک ایسی ذات کی طرف ہم رجوع کریں اور مانیں کہ جہاں ہم پر ہونے والی جو زیادتیاں ہیں ان کا ازالہ ہو، جو ہم نے اچھائیاں کی اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اس کا ہم کو اجر ملے۔ تو وہ دینے والا کون ہے اور وہ دن کیا ہے؟ جب ہم اس کو یقین کر لیتے ہیں، یعنی ہم یہ مانتے ہیں فطری طور پر کہ ہمارے ساتھ جس نے ظلم کیا وہ بہت طاقتور تھے۔ ہم دیکھتے ہیں آئے دن ٹی وی پہ خبریں چلتی ہیں، فلاں جگہ وہ بچی تھی، اس کو گویا کہ اس کو بدکاری کے بعد قتل کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اغوا کر لیے، کسی کا شوہر تھا، حاری تھے، کسی زمین پہ کام کرتے تھے، اس کو مار ڈالا ہیں، اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا، اور اس طرح کی 1000 چیزیں خود آپ اپنی اس میں دیکھتے ہیں۔ فیک ڈاکومنٹس بنا کے زمین اپنے نام کر لی، زبردستی بہنوں سے زمین اپنے نام لکھوا لی، اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، وہ بیچاری مفلسی کی زندگی، یا بھائیوں کی دست نگر بن کے بیٹھ گئی، اس طرح سے ولا حضرت قیاس۔ تو فطرت انسانی یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان مظالم کے مقابلے میں انصاف نہ ہو۔ تو وہ جو انصاف کا دن ہے اس کی انسان توقع کرتا ہے، یقین کرتا ہے اللہ ایک دن ضرور انصاف کرے گا۔ تو وہ مالک یوم الدین ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ اب ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ وہ مالک یوم الدین ہے، تو اب اس کی نہ ہم سے رشتہ داری ہے، نہ ہم پر ظلم کرنے والے سے رشتہ داری ہے، نہ اس سے کوئی ظلم چھپایا جا سکتا ہے، نہ اس سے کوئی نیک کام چھپایا جا سکتا ہے، کسی قسم کی کوئی پردہ پوشی جو ہے اس سے نہیں کی جا سکتی، یہاں تک کہ وہ خائنۃ العین کو بھی جانتا ہے۔ آنکھوں نے اگر چپکے سے کوئی ایسی چیز دیکھی جو ان کو نہیں دیکھنا چاہیے تھی، اس کو بھی جانتا ہے۔ اور علیم بذات صدور، جو تم اپنے سینوں میں دبائے بیٹھے ہوئے ہو، چھپائے بیٹھے ہوئے ہو، کسی کے خلاف کینہ ہے، کسی کے خلاف اچھائی ہے، کسی کے خلاف غلط جذبات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے، ہماری سوچ سے بھی واقف ہے۔ تو وہ مالک یوم الدین، وہ اس بنیاد پر، وہ ایویڈنس کی بنیاد پہ نہیں، اپنے علم کی بنیاد کے اوپر آپ کا ہمارا فیصلہ کرے گا، وہ اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو پھر انسان کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو بھی رہی ہے اور کر رہا ہے اور ہم اس سے اپنا حق نہیں لے سکتے، تو بہرحال حق ہمیں مل کے رہے گا، اور اس کو زیادتی کی سزا جو ہے وہ بھی مل کے رہے گی۔ اب ہم اس سے آگے جاتے ہیں تو پھر اپنی ذات کے اوپر غور کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسے گزری، کیا 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزری، کیا 100% دین کے مطابق گزری، کیا ہم سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، کیا ہم نے کسی قسم کی جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، چھوٹی سے۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا خوف بھی ہوتا ہے کہ احتساب ہوگا تو سب کا ہوگا، ہمارا بھی ہوگا، اور اب بدلہ ملے گا اچھائی کا تو ہمیں بھی ملے گا، دوسرے کو بھی ملے گا۔ تو پھر اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں اور اسے ہم رحمان و رحیم پاتے ہیں، الرحمن الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ تو ہماری یہ چھوٹی چھوٹی لغزشیں جو ہے، اس سے ہمیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو اب ہم عرصہ قیامت میں آ گئے، حساب کتاب میں آ گئے، تو اب اپنے بعض اعمال کی وجہ سے ہم
خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نہیں چھوڑے گا. ظاہر ہے کہ وہ ہمیں ہم کبھی صبح کی اذان سنتے رہے لیکن ہم سوتے رہے. کسی وقت ماں باپ نے پکارا ہمیں لیکن یہ کہ ہم آنکھیں بند کے اپنے کو ہم نے سوتے میں ڈال لیا کہ یہ سوچیں کہ ہم سو رہے ہیں. کسی وقت کسی کو ضرورت تھی لیکن ہم اس کی مدد کو نہیں پہنچے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا حساب لے گا تو پھر ہم تو کہیں نہیں کھڑے ہوں گے. لہٰذا اس سے رحمت کی امید کرتے ہیں. الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اور وہ صرف ہمارے اوپر رحمان الرحیم نہیں ہے بلکہ وہ رب العالمین ہے. کہ اس کے رحمانیت کو اور رحیمیت کو ایک ہم یونیورسل بھی نہیں، ایک کاسمولوجیکل رحمت میں ہم تبدیل کرتے ہیں. اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ رحم کرنے والا ہے سب پر، کیونکہ وہ رب العالمین ہے. اس کا رحم اس کی ربوبیت کے ماتحت ہے اور اس کی ربوبیت جڑی ہوئی ہے اس کے رحم سے. وہ عالمین کے اوپر رحم کرنے والا ہے، وہ عالمین کے اوپر رحم کرنے والا ہے. تو لہٰذا ہمیں امید ہو چلتی ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی غلطیاں اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے گا اور ہمیں ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ عجیب و غریب سورہ ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی ان سب نعمتوں پر غور کرتا ہے اور جو ایک ہم نے قوس نزولی بتائی کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو کے ولضالین تک جاتی ہے اور پھر انسان ولضالین سے سوچنا شروع کرتا ہے تو وہ الحمدللہ رب العالمین تک آتی ہے. تو بلا اختیار اس کا دل چاہتا ہے، وہ اندر سے اس کا دل چاہتا ہے کہ ایسے رب کی، ایسے رب العالمین کی، ایسے مالک یوم الدین کی، ایسے رحمان الرحیم کی وہ حمد و ثنا کرے. تو لیکن وہ حیران اور پریشان ہوتا ہے کہ میں کن الفاظ میں اللہ کا شکر ادا کروں، میں کن الفاظ میں ایسے مالک کی حمد و ثنا کروں. میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں. کوئی کتنا ہی بڑے سے بڑا عالم ہو، وہ اگر اس جہاں میں پھیلی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو ان کو تم احاطہ نہیں کر سکتے، اس کا شمار نہیں کر سکتے. تو ایک ایسے منعم کی، ایک ایسی نعمتیں دینے والے کی ہم اگر حمد و ثنا کرنا چاہیں تو کن الفاظ میں کریں. دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے، دنیا کا کوئی ذہن ایسا نہیں ہے کہ کما حق ہو اس کی حمد کر سکے. لہٰذا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے سورہ فاتحہ میں ہمیں اپنی حمد کرنا سکھائی کہ دیکھو جب تم میری حمد کرنا چاہو تو اس سورہ مبارکہ کے ذریعے سے کرو. کہو الحمدللہ رب العالمین، کہ ہر قسم کی حمد، تمام حمد جس کو تعریف کہا جا سکتا ہے دنیا میں، اردو زبان کی کوتاہی ہے یہ کہ حمد کے لیے ہمارے پاس لفظ نہیں ہے سوائے حمد کے، تو وہ صرف اور صرف وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی کی ہے اور اس کی ابتدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اس میں بھی ایک بہت بڑا نقطہ ہے، یعنی اگر شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ ہوتا تو ناظرین کرام شاید یہ بات کہی جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت فصیح و بلیغ تھے، تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ حمد کمپوز کی ہے اور یہ حمد قرار دے کر اور اس کو قرآن کا جز بنایا ہے. جیسے طالب علموں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، بچوں کے لیے پرائمری تک بلکہ انٹر تک ہم نے دیکھا ہے کہ شروع میں ایک حمد ہوتی ہے کسی شاعر کی اور پھر نعت ہوتی ہے. تو وہ کہا جاتا ہے بھئی نعت کی کہی ہے، کس نے کہی ہے؟ فلاں صاحب نے کہی ہے، اور یہ حمد کس کی کہی ہوئی ہے؟ فلاں کی کہی ہوئی ہے. تو غور کیجئے کہ اگر شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ ہوتا تو یہ
سمجھا جا سکتا تھا، کسی ذہن میں آ سکتا تھا کہ یہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. نہیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے جو آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی فعل انجام دینے چاہ رہے ہیں، بسم اللہ کی بی پہ ہم نے مختصراً گفتگو کی تھی کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جتنے افعال ہیں، جتنے اعمال ہیں، ان کے معنی کو اسما تک پہنچائے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی یہ ہے کہ اب جو میں حمد کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو بے نے، بسم اللہ کی با نے الحمد کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان اور رحیم سے گویا کہ جوڑ دیا. اس طرح سے ایک قوس ہے نزولی کہ جو ترتیب سے آیات قرآن مجید میں سورہ الحمد کی آئیں، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ جب ہم اس کو اپنی گراؤنڈ ریئلٹی سے اپنے سے دیکھتے ہیں، اپنی زندگی سے دیکھتے ہیں، تو پھر وہ اوپر کی طرف جا کے اللہ تعالیٰ کا اقرار ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے رحمانیت اور رحیمیت کا اقرار ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی ربوبیت عالمینیت کا اس کا اعتبار ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اس بات کو متحقق کرتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکھائی بھی حمد ہے. اور اگر وہ اپنی حمد کرنا نہ سکھاتا تو انسان اس قابل بھی نہیں تھا، اس قابل بھی نہیں ہے، اور اس قابل بھی نہیں ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حق ہو حمد کر سکے، اس کی تعریف بیان کر سکے، اس کی نعمتوں کے اوپر اس کی حمد کر سکے. اب یہاں پہ ہم مختصراً ایک نقطے کی طرف اور اشارہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے دو الہامی مذاہب گزرے، ایک یہودیت اور دوسرے مسیحیت. یہودیت میں تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلے صبح اور شام دو وقت کی تاکید ہے، اور پھر یہ بھی تاکید ہے کہ تم جس محفل میں ہو اس کو پڑھو، گھر میں بیٹھے ہو تو پڑھو، اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھے ہو تو اولاد کو سکھاؤ، اپنے ڈور پوسٹ کے اوپر اس کو لکھ کر لپیٹ کے آپ اگر کبھی یہودی گھروں میں جانا ہو آپ کا، کیونکہ ہم گئے ہیں وہاں امریکہ میں کئی دفعہ، اور یہ گزرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے بہت جگہ کہ ان کے گھر کے بعد باہر ایک اسکرول سا ٹنگا ہوتا ہے، لپٹا ہوا، وہ ڈور پوسٹ کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے. اس میں ایک دعا ہوتی ہے جس کو شما کہا جاتا ہے. یہ بک آف ڈیٹرنومی چیپٹر 6 کی کا ورس نمبر 4 to 9 یہ لکھا جاتا ہے. شما عبرانی زبان میں جو عربی کا سین ہے وہ عبرانی میں شین بنتا ہے، تو شما کے معنی ہوتے ہیں سنو. اسماعیل کو اشماعیل لکھا جاتا ہے، اشماعیل یعنی گاڈ ہیئرڈ، اللہ نے ابراہیم کی دعا سنی، اس کے نتیجے میں اسماعیل علیہ السلام دیے. تو یہ اشماعیل ہے، اگر کوئی یہودی کو بولتے دیکھیں گے تو وہ اشماعیل کہے گا اس کو. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ شما سے شروع ہوتی ہے. شما او اسرائیل، سنو اے اسرائیل والوں، اسرائیل کے بچوں سنو. اب وہ پورا توحید کا سبق ہے کہ خدا ایک ہے، تمہارا جس کو تم مانتے ہو ایک ہے، وہ رب جو ہے اس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، وہ ایک ہے، اور اسی ایک اس کو تم مانتے رہو اور اسی کے بعد چلو، اس کی وائلیشن نہیں کرو. یہ گویا تشریح ایک طرح سے جو احکام عشرہ یا کہنا چاہیے 10 کمانڈمنٹس ہے، اس کے جو پہلا اور دوسرا ورس ہے، تو اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ the God is your Lord and Lord is one. خدا جو ہے کہ don't take his name in vain، اس کا نام خواہ نہ لیا کرو. لہٰذا یہودی ٹریڈیشن میں خدا کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ مختلف صفاتی ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے. تو ایک یہ ہے کہ سنو اے اسرائیل، تمہارا خدا ایک ہے، وہ ہے اس کی توحید کی، وہ ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد جس طرح سے ہونی چاہیے وہ نہیں کی گئی ہے. اسی طرح سے مسیحی حضرات میں جو دعا پڑھی جاتی ہے
اس کا نام ہے عرف عام میں او ابا. ابا کا جو لفظ ہے اب، یہ بھی گویا کہ عبرانی اور سریانی اس میں دونوں زبانوں میں آتا ہے. عربی میں اب کے معنی فادر کے ہیں، جیسے عربی میں اب کے معنی فادر کے ہیں، اسی سے رسول زبانوں میں بھی. تو او فادر سے وہ شروع ہوتی ہے. اور یہ میتھیو کی جو انجیل ہے، پہلی انجیل، اس کا 6واں چیپٹر جو 5ویں چیپٹر سے شروع ہوتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا واس، پہاڑی کا واس، سرمن آن دا ماؤنٹ. تو اس کے 6 چیپٹر میں یہ آتا ہے پھر کہ وہ کہتے ہیں او فادر، کہ اے فادر، اے باپ، ہمیں آج کی روٹی ہمارے اسی دن میں ہمیں دینا اور کرنا. وہ سب کا سب جو ہے وہ اسی چیز سے متعلق ہے، روٹی دینے سے اور اس روز کا رزق عطا کرنے سے، اس روز نعمتیں نازل کرنے سے، اس روز رحمتوں سے متعلق سارا بیان ہے اس کا. تو اب اگر آپ شما پہ غور کریں یہودیوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ غور کریں اس پر وہ فادر کے اوپر، وہ ابا کے اوپر، اور پھر آپ سورہ الحمد کے اوپر آئیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو سورہ الحمد کی شان ہے وہ کسی دوسرے دعا کی نہیں ہے. بعد میں اس میں کہنا چاہیے کہ کرسچن لٹرجی میں یہ شروع ہوا کہ وہ جب اپنی دعا کی ابتدا کرتے ہیں تو ہولی فادر، ہولی گھوسٹ اینڈ ہولی سن کے تینوں کے نام لیتے ہیں. تو شروع میں ہی گویا مسلم پرسپیکٹو سے وہ ایک شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں کہ جہاں خدا کو اکیلے پکارنے کے بجائے وہ ان دو کو بھی ساتھ ساتھ پکارتے ہیں اور عقیدہ تثلیث کا اپنے اظہار کیا کرتے ہیں. اس لحاظ سے سورہ فاتحہ کو بہت برتری حاصل ہے دیگر دو دعاؤں کے اوپر جو یہودیت میں اور عیسائیت میں پائی جاتی ہے. ایک بات ہم اور یہاں کا کہنا چاہیں گے اور اس کی تھوڑی وضاحت بھی ہم کریں گے، وہ یہ کہ بیشتر مفسرین نے اس بات کو لکھا اور عارفین نے بھی اس بات کو کہا کہ سورہ الحمد یوں پوری کی پوری سورہ الحمد جو ہے وہ ایک معجزانہ کہنا چاہیے سورہ ہے، معجزہ ہے وہ سورہ. لیکن اس کا جو ایسنس ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. بلکہ امام ابن قیم الجوزیہ جو ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے مدارج السالکین، اور اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے، اس کے ٹائٹل کا ہی عنوان ہی ہے کہ مدارج السالکین ما بین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یہ ایک ایسی راہ ہے کہ سلوک کے اور عرفان الہی کے جتنے مدارج ہیں وہ ان دو کے درمیان ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے درمیان ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے درمیان تمام جو سلوک کے مدارج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ انہی دو کے درمیان ہے. آپ دیکھیں کہ عبادت کے کوئی معنی نہیں ہیں، یعنی عبادت کی ایک ظاہری صورت ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز، اس کی صلاۃ پڑھنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے، تو ایک اس کی ظاہری صورت ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم اتنے ناقص ہیں کہ جو خیالات کبھی نہیں آتے یا جو خیالات سارا دن نہیں آتے وہ خیالات نماز کے درمیان آتے ہیں. تو گویا کہ ہم عبادت تو کر رہے ہوتے ہیں ظاہری صورت کے اعتبار سے، لیکن ہم حقیقی طور پہ اللہ کی عبادت اس وقت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سارے کیلکولیشنز بھی ہم اس وقت کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو جواب کیا دینا ہے مختلف، وہ بھی ہم اسی وقت سوچ رہے ہوتے ہیں.
یعنی اپنے جھوٹ بھی اسی دوران گڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم جب اس سے فارغ ہو کے کام پہ اپنے جائیں گے تو فلاں کو یہ جواب دیں گے، فلاں کو یہ جواب دیں گے. تو اس طرح سے ہماری عبادت جو ہے وہ ظاہری طور پہ تو ہو جاتی ہے، لیکن باطنی طور پہ ہماری عبادت نہیں ہوتی. وما علینا الا البلاغ.